اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ معزز ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس طرح کے پروگرام کے ذریعے جہاں ترویج تعلیمات معصومین ہو رہی ہے، اسی طریقے سے آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ موضوع پہ ڈسکس کیا جائے۔ ایک سوال جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو غیبت کے بارے میں اکثر کر کے گفتگو ہوتی ہے۔ تو ان کا سوال ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر کسی انسان کا دل دکھا ہو اور وہ اپنا دل ہلکا کرنا چاہتا ہو، تو کیا کسی قریب سے کسی دوسرے شخص کی جس نے ہم پر ظلم کیا اس کی وہ بات کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ غیبت کے اس میں زمرے میں آئے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ غیبت کی جہاں تک ڈیفینیشن کی بات ہے، غیبت سے مراد کسی انسان کے پیٹھ پیچھے، یعنی جس وقت وہ وہاں موجود نہ ہو، اس کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے اس کو بیان کرنا۔ اگر عیب نہ پایا جاتا تو پھر یہ بہتان ہے، تو ایک الگ گناہ ہے۔ یعنی انسان کے اندر ایک کمی ہے، ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ صفت اس کے اندر موجود ہے، اور ہم اس صفت کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور سے بیان کریں، یہ ہے غیبت۔ جی۔ اب رہی بات انہوں نے جو سوال کیا ہے، تو اگر کوئی انسان اس طرح کا عمل انجام دے تو غیبت کر رہا ہے سامنے والے کی، اور یہ غیبت شرعاً حرام ہے اور عرفاً بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات اور جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رہی بات کہ اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے تو کیا اس ظلم کو بیان کرنا بھی غیبت؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ظلم ہے، واقعاً ظلم ہے، تو ظلم کو بیان کرنا غیبت نہیں ہوتا۔ غیبت وہاں ہے جہاں ایک سامنے والے کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے اور آپ اس کو پیٹھ پیچھے بولیں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، اور آپ جا کر شکایت کرتے ہیں یا کسی سے کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اس حد تک جہاں تک آپ کے اوپر کیے گئے ظلم کو بیان کیا جا رہا ہو۔ یعنی اگر آپ کا کوئی حق تلف ہوا ہے تو یہ نہیں کہ صاحب میں اپنا حق ہی نہیں مانگوں یا اپنے حق کو بیان نہ کروں، نہیں، حق کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، ان کی کوئی حرمت نہیں ہے، یا وہ لوگ جو واقعاً ظالم ہیں، کیونکہ ظالم کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ جو اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کا منکر ہے یا ظالم ہے، اس کی بھی کوئی حرمت نہیں ہے۔ غیبت صرف مومن کی حرام ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو کوئی ظالم ہو جائے گا تو اپنے آپ مومن کے رمضے سے باہر ہو جائے گا اور اس حکم سے بھی باہر ہو جائے گا۔ اگر اب کیونکہ ظلم کی ڈیفینیشن بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، ایک شخص ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اگلا جس بندے نے ظلم کیا، اب اس تشدد، اس ظلم اور اس بربریت کو کیسے ڈیفائن کریں گے ہم؟ دیکھیں، ظلم کے جو سب سے آسان ڈیفینیشن وہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ کسی بھی چیز کا اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اس کی جو صحیح جگہ ہے اس سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ جی۔ اب وہ بہت چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ہم اس سے ٹیلی کر سکتے ہیں، اور بڑی سی بڑی بات کو بھی ہم اس سے مقایسہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، یعنی اس کے حق کو تلف کیا ہے، یا اس کے جس مقام پہ اسے ہونا چاہیے اس مقام کا احترام، یا اس مقام کو اس تک کو نہیں پہنچنے دیا، یہ سب ظلم ہے۔ یہ اگر نہیں حاصل کر سکتا کوئی بات نہیں، اپنے خدا کے درمیان اس معاملے کو حل کرے گا، کہ روز محشر اس کو حل کرے گا یا خدا سے دعا کے ذریعے سے حل کرے گا، لیکن صحیح اور کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ نے یہ جواب بھی سنا، اور الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو معاشرے میں آتی ہیں، خاص طور سے غیبت، اس میں بہت ساری پرابلمس، اور اسی وجہ سے گھر بھی اور سماج بھی ٹوٹتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو آپ کے وائس میسج کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیے گئے نمبر پر اپنے وائس میسج کے ذریعے بھی اپنے سوال بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں اور میں آپ کا پروگرام برابر دیکھتی ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی شادی کی تقریب میں ہم جاتے ہیں
وہاں پر لیڈیز اور جینٹس ساتھ میں ہیں تقریب وہ. تو اس طرح سے اگر تمام خواتین یا میں خود اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر میں حجاب میں ہوں تو اس میں شرعی طور سے کچھ منع تو نہیں ہے؟ جی مولانا، یہ اکثر کر کے ہماری تقریب میں اور آج کل کے ماحول میں ماڈرنائزیشن کے نام پر جو خلط ملط ہو رہا ہے، خصوصاً جو بر صغیر میں دیکھا جائے تو اس پر زیادہ چیزیں حجاب میں بھی ہوتی ہیں کچھ خواتین، تو اس پر کیا شریعت کا نقطہ نظر؟ دیکھیے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ایک فرد کے اوپر ممکن ہے کہ حکم اس طرح سے نہ آ رہا ہو. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیے پوچھ رہی ہوں کہ مثلا میں حجاب کی رعایت کرتی ہوں، ٹھیک ہے آپ اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں، آپ حجاب کے ساتھ جا رہی ہیں، لیکن خود ایسی محفل اور ایسی محافل جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہو، یعنی مرد و عورت ساتھ میں بیٹھے ہوں جی، اور حجاب کی رعایت نہ ہو رہی ہو، ایسی محفل میں مومن یا مومنہ کا جانا خود اس کی شان کے خلاف ہے. اور اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ خود مومن اور مومنات اس چیز کو طے کریں کہ ہم اس طرح کے محافل میں شرکت نہیں کریں گے. جس دن ہم طے کر لیں گے اس دن یہ مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. جہاں تک شرعی مسئلہ کا حکم کا مسئلہ ہے، اگر کوئی انسان کسی ایسی محفل میں جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر مرد اور عورت کا مجمع ایک ساتھ ہے لیکن وہ اپنی حجاب کی رعایت کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ شرعاً نہیں ہے، لیکن عرف کی بات ہے یا ایک ایسے جگہ پر ہونا جو شرعاً صحیح نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. مثال کے طور کے اوپر خدا نہ کردہ کوئی انسان ایک ایسی ہوٹل میں جائے جہاں مثال کے طور کے اوپر ڈانس بار ہو یا موسیقی بجائی جا رہی ہو، پورے موازین شریعہ میں ہم حجاب کی رعایت کرتے ہوئے جائیں اور تمام چیزوں کو انجام دیں، تب بھی وہاں ہمارا ہونا اس ظلم کی تائید ہے، اس گناہ کی تائید ہے، اور مومن کو گناہ کی تائید کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. تو جہاں تک شرعی حکم کا مسئلہ ہے کہ انسان مثال کے طور پہ کبھی بھی مسائل یہ آ جاتے ہیں کہ اگر نہیں جائیں تو قطع رحم کا مسئلہ، ادھر دوسری طرف سے صلہ رحم کا مسئلہ ہے، جانا بھی ضروری ہے، اور اگر جاتے ہیں تو اس طرح کے مسائل ہیں، تو وہاں جس حد تک آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہو اس کو رکھیں، اور کوشش کریں حد اقل ایک چھوٹا سا احتجاج ہی ضرور کریں، کم سے کم آپ بری ہو جائیں اس گناہ سے کہ ہم یہ محفل اس طرح کی اچھی نہیں ہے، یا لیڈیز کے لیے کم سے کم الگ انتظام کیا جائے، یا ہم ایسی جگہ کے اوپر زیادہ دیر نہیں رک سکتے، میں بس مبارکباد دینے آئے تھے اور ہم واپس جا رہے ہیں. اس طرح کا احتجاج بھی بہت ضروری ہے، اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ سماج کے بڑے بزرگ بیٹھ کر اس چیز کو حل کریں، اور جس طرح سے ہمیشہ سے ہوتا آیا کہ اس طرح سے الگ الگ مجمع رہے، الگ ہالز رہیں، اور اس کے اندر صحیح سے تقاریب انجام پائیں. ہم اپنے عمل کے ذریعے سے بزرگوں کو ساتھ لے کر، جوانوں کو سمجھا کر، اور اس کے جو مسائل ہیں شرعی مسائل ہیں ان کو بیان کر کے ہم اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ایک اور سوال ان کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میرے محلے میں ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی کی تقریب تھی جہاں پر وہ صاحب تو بہت مومن ہیں لیکن ان کے گھر میں موسیقی کا پروگرام بھی رکھا گیا، اور خصوصاً بیچ بیچ میں کچھ منقبت جس کو دھن میں اس میں پیچھے کہیں نہ کہیں موسیقی بھی بج رہی تھی، وہ بھی اس کا بھی اہتمام کیا گیا. تو آج کل لوگ کرتے یہ ہیں کہ مولانا کے ڈر سے نکاح نہ پڑھیں، اس لیے شادی کی تقریب میں تو یہ سب پروگرام نہیں رکھتے لیکن اپنے گھر کی محافلوں میں اس طرح کے پروگرام رکھتے ہیں. اس کو کیسے بچایا جائے اور کیسے اس سے دوری اختیار کی جائے؟ دیکھیے تقریباً جواب اس سب وہی ہے جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ صحیح ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے اشارہ بھی کر دیا، بہت کھل کے اشارہ کر دیا کہ شادی کے پروگرام میں تو یہ نہیں کرتے کہ لوگ نہیں آئیں گے یا مولانا نکاح نہیں پڑھیں گے اور اس طرح کے مسائل ہو جائیں گے، تو اپنے آپ کو بچا لیے. لیکن گھر میں اب انسان گھر میں کیا کرتا ہے اس کی ذمہ داری شریعت نے دوسروں پہ نہیں لی ہے. ہم کسی کے گھر میں جا کر حکم شرعی اس کو نہیں سنائیں گے، اور یہاں پر یہ چیزیں وہاں بیان ہوتی ہیں جہاں لوگوں کو معلوم نہ ہو. تو اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم صرف حلال و حرام مسجد سے یا امام بارگاہ سے یا چینل سے بیان کر کے حل نہیں کر سکتے جب تک اس کے اثرات ہم مرتب نہ کریں سماج میں. اور اگر محلے میں ایسا ہے اور ایک انسان یا دو انسان یا محلے کے افراد جو ذمہ دار افراد ہیں وہ سامنے والے کو سمجھائیں کہ یہ حرام ہے، اور آپ ایک ایسا عمل شادی رسول کی سنت میں سے، النکاح من سنتی، رسول نے خود فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے، اب رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آئمہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم وہ عمل انجام دیں جو آئمہ کو پسند نہیں ہے.
جی بر صغیر میں تو بہت معمول سی بات ہے. بر صغیر میں عام طور سے شادیوں میں بہت سی رسمیں اس طرح کی رکھی گئی جس کا تعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. مثلا صحرا عام طور سے خصوصاً نارتھ انڈیا میں اور بہت سے وہ علاقے جہاں پاکستان میں مہاجرین گئے ہیں وہاں آپ اگر ملاحظہ کریں تو صحرا سجاتے وقت جناب علی اکبر کے حال کا ماتم پڑھا جاتا ہے بہت سے علاقوں میں، یا کم سے کم مختلف تقاریب میں جناب علی اکبر یا امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے. اور اس کا ہدف بھی یہی ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو آئمہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ظاہر سے جب وہ تشریف لائیں گے تو اس گھر میں جو تقریب ہے اس کے لیے وہ دعا کریں گے اور برکت ہوگی. تو جب ہمارا ہدف یہ ہے تو پھر ہم کسی مہمان کو بلائیں اور پھر اپنے گھر میں وہ عمل انجام دیں جو اس کو پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ دنیا کا کوئی بھی اخلاقی تھوڑا سا بھی اخلاق اور تمدن رکھنے والا سماج اس کو کہے گا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ایک بار کسی کو مہمان بلائیں اور جب وہ مہمان آئے تو آپ ایسا عمل انجام دیں جو اس کو بالکل پسند نہیں ہے. ایک دفعہ ہے کہ وہ مہمان نہیں آیا ہے ہمارے گھر میں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم ہیں اور ہمارے معاملات ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ ہم کسی کو بلا رہے ہیں پھر ہم وہی کام کریں جو اس کو پسند نہیں ہے تو اس میں کسی بھی طرح سے عقلی اور سماجی طریقے سے یہ کام صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ ہم سامنے والے کو بتائیں، سمجھائیں، اور ساتھ ساتھ ہم سوشل بائیکاٹ بہترین طریقہ ہوتا ہے اس طرح کی تقاریب کو بائیکاٹ کرنا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں عروسی میں بجے گی اور مولانا نکاح نہیں پڑیں گے اس ڈر سے وہاں نہیں بجاتے، تو اگر گھر میں بھی یہی سسٹم ہو جائے کہ محلے کے افراد طے کر لیں کہ جس گھر میں موسیقی شادی میں بجے گی ہم نہیں جائیں گے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ منقبت پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا دعا پڑھ رہا ہے، اگر اس کے اندر انسٹرومنٹل میوزک ہے تو انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. خصوصاً وہ موسیقی جو لہب العبس کے مشہور ہے یا ان جگہوں پہ بجنے والی موسیقی، اس سے تو قطعاً پرہیز کرنا چاہیے. تو اگر اس طرح کا کوئی پروگرام کسی گھر میں ہو رہا ہے تو لوگ طے کر لیں کہ اگر کسی گھر میں اس طرح کا پروگرام ہوگا ہم نہیں جائیں گے. اگر ہم اس طرح طے کر لیں تو یقیناً لوگ اپنے آپ کو اس گناہ سے دور کر سکتے ہیں. آپ کو بھی ثواب ہے کہ آپ سماج کے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کا عمل کرنے والا ہے وہ جو بازگشت کرے گا، توبہ کرے گا اور اپنے عمل سے روگردانی کرے گا، خود اس کی ہدایت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایک گزارش اور ہے کہ اس طرح کے پروگرام اور دیگر پروگرام کو بنانے میں کچھ تعاون کی ضرورت رہتی ہے، جس میں آپ کا تعاون الحمدللہ مل بھی رہا ہے، اور دیگر لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ ہمارا تعاون کریں، جس کے ذریعے ہم تعلیمات معصومین کی ترویج کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو وائس میسج کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. السلام علیکم آقا. کسی غیر سید کے نام پر کٹا ہوا بکرا کیا سید کو دے سکتے ہیں اور وہ کھا سکتے ہیں؟ علیکم السلام. یہ سوال اکثر ہوتا ہے، اور یہ پہلی بات تو مولانا میں اس پہ بھی گفتگو چاہوں گا کہ سید اور غیر سید کا جو ڈفرینشیٹ ہے اس کو کس حد تک مانا جائے. دیکھیں دو چیزیں، پہلے تو ان کے سوال کی تشریح ہم کر دیں. دیکھیں بکرا کسی شخص کے نام پر نہیں کاٹا جاتا. بکرا صرف اور صرف یعنی اگر وہ حلال ہے اور طیب سے ہونا تو صرف خدا کے نام سے کسی چیز کو کاٹا ذبح کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی شخص کے نام سے ذبح کرنا شرعاً اس کی ذبح کو اور اس کے پاکیزہ ہونے کو ثابت نہیں کرے گا. ان کے ظاہراً مراد یہ ہے کہ کسی کے صدقے میں یا کسی کی نذر کے طور پر اگر کاٹا گیا یا عقیقہ مثلاً کیا گیا ہے تو اگر کسی کے لیے اگر صدقہ ہے یعنی واقعاً واجب صدقہ ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس میں اکثر علماء زکوٰۃ چونکہ سید کے لیے جائز نہیں ہے لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی ایک غیر سید کی زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر نذر ہے یا مستحب صدقہ ہے یا مثال کے طور کے اوپر ایسے ہی ہم نے نذر مانی تھی اور ہم نے بکرے کو ذبح کیا یا قربانی کی تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اور وہ گوشت سب کھا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب رہی بات سید اور غیر سید کی. سید اولاد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام و صلی اللہ علیہ وآلہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے قابل احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں آ کر ہم ان کو کاسٹ سسٹم جو ہندوستان میں بہت حد تک کئی ہزار برس سے ہے
ہم اس سسٹم پہ لے کر آئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں کاسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں صرف خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم خدا کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو متقی ہو، اس میں کسی قسم کی رنگ اور نسل اور وہ کی بات نہیں کی گئی ہے۔ لہذا ہاں، احترام ہونا الگ چیز ہے، اولاد پیغمبر ہونے کا احترام الگ ہے، لیکن اس کے لیے قانون الگ نہیں ہوگا۔ قانون اس کے لیے برابر رہے گا، چاہے بس اب اس کے لیے زیادہ سخت ہو، کیونکہ وہ بہرحال زیادہ ذمہ داری ہے اس کی گردن کے اوپر، کیونکہ اولاد پیغمبر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی صحیح سے رعایت کرے۔ تو اب رہی بات احترام کی، بالکل احترام۔ کچھ شرعی احکام ایسے ہیں جہاں سیادت مسئلہ ہے، مثلا سہم سادات جو خمس کا ایک حصہ ہے اس کو دینے کے لیے سید ہونا شرط ہے، تو اس طرح سے ہم رعایت کریں۔ یا مثال کے طور پر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ مثلا زکوٰۃ سید کو نہ دی جائے، صدقات کا مسئلہ ہے کہ مثلا سید کو واجب صدقات نہ دیے جائیں۔ تو اگر اس طرح کے موازین کے اوپر ہم جا کے سید و غیر سید کی بات پوچھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اپنے ہر مسئلے میں ہم سید و غیر سید کے مسئلے کو شروع کریں تو یہ صحیح چیز نہیں ہے، اور اس کو کاسٹ سسٹم کے بیس پر لانا تو بالکل ہی صحیح نہیں، کیونکہ اسلام میں کاسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب انسان بالکل برابر ہیں، تمام نسلیں بالکل برابر ہیں، اور خدا کے نزدیک صرف متقی ہی پسندیدہ ہے اور باعزت ہے اور بااکرام ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو ہم شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آغا السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ والد کی قبر پر سے بوجھ کس طرح سے ہٹایا جائے؟ علیکم السلام۔ بوجھ کی مراد میرے خیال سے یہ ہے کہ جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اس کو کیسے حل کیا جائے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے والد ہو، والدہ ہو، کوئی بھی مومن ہو، تو ظاہر ہے کہ دنیا اب قبر کے اندر جو بھی ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ بے شک، یعنی اب الگ سے آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اعمال کیسے کیے تھے یا آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو رہی بات کہ والد کی قبر پر سے یا ان کی روح کے اوپر سے یا مثال کے طور پر ان کے نام اعمال پہ اگر کسی قسم کا بوجھ ہے تو کیسے کم کیا جائے، تو اگر واجب کوئی چیز ہے، مثلا ان کے ذمے حج تھا، یا واجب نمازیں تھیں، یا واجب روزے تھے، یا کسی کا پیسہ تھا، قرض لیا تھا، ادا نہیں کیا، یا جتنی بھی واجبات ہیں، اگر واجبات ہیں تو پہلے واجبات کو ادا کریں۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم تمام چیزیں کر لیتے ہیں لیکن ورثہ اس کی فکر میں نہیں رہتے کہ میرے والدین کی کوئی قضا نماز بھی تھی یا نہیں ہے، مرنے والے کی کوئی قضا نماز تھی یا نہیں تھی، کون پڑھے گا۔ تو ان سوالات کو پہلے سمجھیں، خود اس کے اوپر غور کریں، اور پھر اس کو دھیرے دھیرے واجبات کو پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ واجبات کے علاوہ کسی چیز کا بوجھ خداوند عالم کسی کے اوپر نہیں ڈالے گا۔ واجبات کو پہلے ادا کرے، اور اس کے بعد اگر اسے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے لیے مستحب عمل انجام دے سکتا ہوں تو وہ مستحب عمل بھی انجام دے۔ جیسے کسی کے لیے ہم جب ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں تو ہدف یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کی اس مجلس کے صدقے میں جو ثواب ہم کو ملے گا وہ اس کے روح کو ہم ایصال کر دیں، تاکہ اس کی مغفرت ہو اور اس کو وہ چیزیں جو اس دنیا میں کام آنے والی ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ تو اگر ہم اسی چیز کو اپنا لیں کہ پہلے واجبات کو ادا کریں، اگر اس کی گردن پہ کسی بھی قسم کا حق ہے، چاہے وہ اللہ کی وجہ سے حق ہو یعنی اللہ کا حق ہو، اور چاہے مومنین کا حق ہو، تو اس کو حل کریں۔ کسی سے قرض لیا تھا وہ واپس کریں، کسی کے ساتھ غلطی کی تھی، زیادتی کی تھی تو اس سے رضایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس مرحلے کو حل کرنے کے بعد اب جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں، چاہے وہ واجبات عبادت کی ذمہ داریاں ہوں ان کو پورا کریں، یا سماجی ذمہ داریاں ہوں، مثلا اولاد کی شادی ہے، اولاد کی مدد کرنا ہے، اولاد کو سروکار پر لانا ہے، ان چیزوں کو دھیرے دھیرے انجام دینا شروع کریں، تو یہ قبر میں اس مرنے والے کی روح کو آسانی اور آسائش پہنچائے گا۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے تسبیح اور استغفار اور دعا کو تو انسان پڑھ ہی سکتا ہے، اور یہ خود اپنے آپ میں ایک عظیم ثواب بھی ہے اور سامنے والے کی روح کے لیے ایک بہترین غذا بھی ہے۔ مولانا صاحب، ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سجدگاہ جس پر صرف اہل بیت علیہ السلام کا نام ہو یا اللہ اور اہل بیت علیہ السلام دونوں کا نام لکھا ہوا ہو تو اس پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، عام طور سے جو سجدگاہیں مثلا عراق میں، ایران میں بن کے آتی ہیں، اس میں عام طور سے اہل بیت کا نام یا مثلا کہاں سے وہ بنی ہے یا کس خاک سے یا مٹی سے بنی ہے وہ لکھا ہوتا ہے، وہ کندہ ہوتا ہے۔
خود اپنے آپ میں اس پہ سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بالآخر جو چیز اس پہ لکھی ہوئی ہے وہ مٹی سے ہی لکھی ہوئی ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں لکھی گئی، مٹی کو شیپ ایسا دیا گیا کہ آپ کو نام دکھ رہا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ بہتر یہ ہے، بعض نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ حصہ جو پلین ہوتا ہے، ایک طرف نام ہوتا ہے دوسری طرف وہ حصہ پلین ہوتا ہے، وہ جو حصہ پلین ہے اسی کی طرف سجدہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس طرف بھی کر لے، نام لکھا ہو، چاہے کسی کا نام لکھا ہو، چاہے اہل بیت کا نام لکھا ہو، چاہے خدا کا نام لکھا ہو یا کسی پیغمبر کا نام لکھا ہو، اس کو بس سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بالاخره ہم خاک پر سجدہ کر رہے ہیں، اور اگر خاک پر سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ اپنے آپ میں صحیح ہے۔ اگر کبھی کبھی دیکھا اس میں تصاویر بھی بنی ہوتی ہیں، اور عراق میں اگر آپ دیکھیں کچھ سجدگاہ پر تصاویر بھی ہے اور کچھ روضہ مقدس کی بھی تصاویر بنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر روضہ مقدس ہے، مثلا کربلا کی مثلا گنبد کی شبیہ بنی ہوئی، ورنہ خود تصویر تو نہیں ہوتی ہے، اگر وہ اس طرح سے ہے، یا اگر واقعاً تصویر جو کہ آج ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ 3D امیج اس کے اوپر بنا دیں، 2D امیج بنا دیں، تو اگر تصویر بنی ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے، یا تو اس کو پلٹ کر سجدہ کریں یا پھر اس تصویر کو اس پر سے خراب کر دیں یا ہٹا دیں۔ عام طور سے اس طرح کی جو سجدگاہیں بنائی جاتی ہیں وہ گھر میں زینت کے لیے رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس کو عام طور سے نماز پڑھنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ وہی اس کا تعلق کلچر سے، عراق کے کلچر میں، ایران کے کلچر میں یہ چیز معیوب نہیں سمجھی جاتی، لیکن ہندوستان اور برصغیر کے کلچر میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اگر واقعاً اس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے یا حکاکی ہوئی ہے، اگر تصویر نہیں ہے، حکاکی ہے اور اسی شیپ میں دکھ رہا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر تصویر بنی ہے، کسی ذی روح کی تصویر بنی ہے، تو پھر اس کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے، یا تو اس کو پلٹ کر صاف والے حصے پہ سجدہ کرے، اور یا پھر اس کو خراب کر دے اس تصویر کو اس کے اوپر سے، اور یا پھر سجدگاہ کو بدل کر اپنی نماز کو ادا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین اگلے سوال کی طرف جو آپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ آغا السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی بچے کا حقیقہ کرنا ہو تو کیا ان کے والدین کا حقیقہ ہونا ضروری ہے؟ مثلاً ان کے والدین کا حقیقہ نہیں ہوا ہے اور وہ بچے کا کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ علیکم السلام۔ یہ سوال آغا اکثر ہوتا ہے کہ عقیقے کے بارے میں بہت سارے کنفیوژن ہے، کچھ بہت عمر تک کرتے ہیں، کسی کو بعد میں پتہ چلتا ہے، اور اس پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جانور کے بارے میں، تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں خود عقیقہ اپنے آپ میں سنت مؤکدہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام حسن امام کا عقیقہ کیا آپ کی ولادت کے 7ویں دن، تو جو اصل سنت ہے ولادت کے 7ویں دن ہے، سر کے بال تراشنا، اور مستحب ہے کہ جو بال تراشے گئے اس کے وزن کی چاندی دینا صدقے میں، اور دوسرا عمل ہے عقیقے کا عمل۔ یہ دونوں ملے ہوئے عمل نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ جب بھی عقیقہ ہو سر کے بال تراشے جائیں، ایسا کوئی ضروری عمل نہیں ہے، دونوں الگ الگ عمل ہے۔ عقیقہ اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کی طرف سے یا اس شخص کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا اس کے جسم کو اس کے جسم کے بدلے میں محفوظ رکھے، اس کے خون کو محفوظ رکھے، اور وہ پوری ایک مفصل جو دعا ہے۔ روایات یہ بتاتی ہے کہ عقیقہ ضمانت ہے انسان کو محفوظ رکھنے کا، اور عقیقہ ضمانت ہے انسان کے بیماریوں سے، خصوصاً بچوں کو بیماریوں سے اور ہلاکت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب عقیقہ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی اگر لڑکا ہے یا لڑکی اور اس کی جگہ پر اس کے لیے عقیقے کے طور پہ بکرا یا بکری کاٹی جائے یا گوسفند کاٹی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے، میں عرض کروں گا بہتر ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ انسان لڑکے کے لیے بکرا اور لڑکی کے لیے بھی بکرا ذبح کرے، لیکن اگر لڑکے کے لیے بکرا اور لڑکی کے لیے مادہ جانور یا دونوں کے لیے میں سے کسی کے لیے بکری کو ذبح کرتا، تب بھی عقیقہ اپنے آپ میں صادق ہو جائے گا اور عقیقہ ہو جائے گا۔ عقیقہ اپنے آپ میں مستحب ہے، جب تک فرد خود کفیل نہ ہو جائے تب تک اس کے والدین کے لیے مستحب، اور انسان جب خود کفیل ہو جائے تو خود اس کی گردن کے اوپر مستحب ہے کہ اس عقیقے کو انجام دے۔ رہی ان کے سوال کی بات، شرط نہیں ہے، یعنی اگر والدین کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، یہ سب الگ الگ مورد ہے، ہر شخص کا عقیقہ الگ ہوگا، ایک عقیقے میں کئی لوگوں کو شامل بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن لہٰذا اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کا عقیقہ ہو ولو خود ان کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ عقیقہ صحیح ہے، البتہ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا عقیقہ بھی کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنی وائس میسج بھیجیں تو اپنے آس پاس کے ماحول کو تھوڑا سا خاموش رکھیں، کیونکہ آپ کی کبھی کبھی آواز ہم تک صحیح سے پہنچتی نہیں ہے۔
ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔